اچھا یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورت نمبر 10، آیت نمبر 85 یسألونک عن الروح۔ ٹھیک ہے، یسألونک عن الروح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجیے کہ روح امر ربی ہے، میرے رب کا فعل ہے۔ وما اوتیتم من العلم، اور وہ جو تم لوگوں کو علم دیا گیا، الا قلیلا، بہت تھوڑا سا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 خاندان آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ پڑھے لکھے بھی تھے اور تجارت بھی ان کی کافی تھی، اور وہاں کے جو مشرکین تھے وہ بھی ان سے بہت مرعوب تھے۔ یہ مشرکین، یہ یہودی اللہ کے رسول کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے 3 سوال اللہ کے رسول سے کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ اصحاب کہف کے جو بزرگ تھے وہ کون تھے، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ ذوالقرنین کون بزرگ تھے، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہے، وہ آپ ہمیں بتاؤ۔ یہ 3 سوال اللہ کے رسول نے کیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گا۔ اب کل سے مراد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری اوپر وحی آئے گی، اللہ تعالیٰ مجھے مطلع فرمائیں گے، مجھے بتائیں گے، تب میں جواب دے سکوں گا۔ ارادہ تو یہی تھا، لیکن زبان سے اللہ کے رسول نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ تو بعض روایات کے مطابق 15 دن، اور تفسیر ابن کبیر کے مطابق 40 دن تک وحی نہیں آئی، 40 دن تک وحی نہیں آئی۔ اب یہودیوں نے ڈرامے کرنا شروع کر دیے، تنگ کرنا شروع کر دیا، بغلے بجانا شروع کر دی کہ بھئی آپ سے ہم نے سوال پوچھا، آپ تو کہتے ہو میں نبی ہوں، سوال کا جواب دو۔ تو جو جتنے بھی دن تھے اس کے بعد وہی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل غدا ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ جب بھی کسی چیز کے بارے میں کہو کہ میں یہ کل کروں گا تو ایسے نہ کہا کرو، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا کرو۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر اس کلمے کو ترک کیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں رک جاتی ہیں، آسمان سے آنے والی برکتیں رک جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تو وہی رک گئی، اور وہی تو کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے، اگرچہ اللہ کے رسول کے دل میں تو یہی تھا کہ قرآن اترے گا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا تو میں بتا سکوں گا، لیکن چونکہ زبان سے نہیں فرمایا تو وہی رک گئی، اور وہی برکت ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کل کا کوئی پلان بناتا ہے لیکن اس میں انشاءاللہ نہیں کہتا تو اس سے آسمان کی برکتیں رک جاتی ہیں۔ سمجھا گئی بات؟ دیکھو یہ ہے اس آیت کا شان نزول۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 سوال کا جواب دیا، سورہ کہف اور ذوالقرنین کا واقعہ تفصیلی بیان کیا، وہ آگے آئے گا۔ اور اس سوال کے اندر یہ جو تیسرا سوال کہ روح کیا ہے، اس کے بارے میں جواب دیا صرف اس آیت کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہودیوں کا سوال کس چیز کے بارے میں تھا؟ اس کے کافی احتمالات علماء نے نکالے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ 2 احتمالات کو تفسیر کبیر والے نے راجح قرار دیا کہ ان کا مقصد جواب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد یا تو یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ جس طرح انسان کا بدن مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو آیا روح کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ آیا روح کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا قل الروح من امر ربی، روح اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے۔ امر یہاں پر فعل کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ امر کس معنی میں ہے؟ فعل کے معنی میں ہے۔ جیسے وما امر فرعون برشید، فرعون کے کام اچھے کام نہیں تھے، تو وہاں پر امر و فرعون سے مراد کام مراد ہے۔ تو یہاں پر بھی قل الروح من امر ربی، یہاں امر سے مراد فعل ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ باقی یہ کہ تم اس کی حقیقت نہیں جانتے، تو حقیقت نہ جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس چیز کو ہی نہیں جانتے اور وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کو نہ جاننا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ چیز موجود ہوتی ہے، صرف تم اس کو نہیں جانتے۔
تمہارا نہ جاننا اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز ہی موجود نہیں ہوگی. تو یہ ایک سوال اس کا اس طرح بن سکتا ہے. دوسرا سوال اس کا اس طرح بن سکتا ہے کہ روح پیدا کیا گیا ہے یا روح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ روح قدیم ہے یا حادث ہے. اب قدیم حادث آپ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ روح پیدا کی گئی ہے یا روح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے موجود ہے, اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جواب یہ الروح من امر ربی, الروح من امر ربی, کہ روح اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے. روح اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے. کیا مطلب کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے, یہ اللہ تعالیٰ کے فعل سے پیدا کیا گیا ہے, اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے فعل سے پیدا ہو تو وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کو پیدا کیا گیا ہوتا ہے. بالفاظ دیگر وہ حادث ہوتی ہے. جس طرح انسان ہے, انسان ہمیشہ سے نہیں ہے, تو روح بھی ہمیشہ سے نہیں. سمجھ آ گئی. باقی بھی احتمالات ہیں اس سوال ان کے سوالات کے اندر, لیکن جواب کے ساتھ یہ دو باتیں فٹ آتی ہیں کہ ان کا سوال اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے, باقی حقیقتاً کس طرح سوال تھا تو وہ قرآن سے واضح نہیں ہے کہ انہوں نے روح کے بارے میں کیا سوال کیا تھا. بس صرف یہ یسألونک عن الروح, وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو وہ سوال اس طرح کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو یسألونک عن الروح, آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی, آپ ان سے کہہ دو کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور وہ جو تم لوگوں کو علم دیا گیا ہے الا قلیلا, بہت تھوڑا سا ہے, وہ بہت تھوڑا سا ہے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ روح کی حقیقت تم نہیں جان سکتے, روح کی مکمل حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے. الا قلیلا, قلیلا نکرہ ہے اور اس کے اوپر تنوین بھی تنکیر کی ہے, جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بہت ہی تھوڑا, کسی چیز کی کمی کو بیان کرنے کے اندر مبالغہ کرنا, اس کی کمی کو اور بھی کم بیان کرنا کہ انتہائی تھوڑا ہے. ہم یہ معنی کر سکتے ہیں, لیکن قلیلاً کے اندر جتنی قلت کو بیان کیا گیا وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم کو کم کہا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھو اسی آیت کے اوپر سورہ تفسیر کبیر, اگر صرف تفسیر کبیر دیکھنا شروع کر دو اور میں صرف وہ پڑھانا شروع کر دوں تو صرف ایک ہفتہ اس آیت کی تفسیر میں لگے گا جو تفسیر کبیر والے نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور اس کے علاوہ باقی جو اکابرین نے تفاسیر لکھی ہیں ان کی تفسیریں اگر شروع کر دو تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا سال اسی آیت کی تفسیر کے اندر گزر جائے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ تم لوگوں کے پاس جو علم ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تھوڑا سا علم دیا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو بہت تھوڑا علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو بہت تھوڑا سا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ وہ علم بھی تم سے چھین سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ علم بھی تم سے چھین سکتے ہیں, پھر تم لوگوں کے پاس کچھ علم بھی نہیں رہے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بھی تم سے سلب کر لے. اور پھر آگے فرمایا کہ پھر تم لوگ وہ علم جو میں تم سے چھین لوں گا, پھر کوئی ایسا ہے نہیں کہ وہ علم تمہیں واپس کر کے دے دے. وَلَئِن شِئْنَا, اور اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي, تو ہم لے جائیں وہ اوحینا الیک, جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا. ثم لا تجد لک به علینا وکیلا, پھر آپ نہ پاؤ گے بھی اس علم کو واپس لانے کے اندر ہمارے خلاف وکیلن کوئی مددگار. الا رحمتا من ربک, الا رحمتا من ربک, یہاں پر ابقاء وحی کی طرف اور فضیلت نبی کی طرف اشارہ ہے. باقی صفات اللہ کے رسول کے بیان فرما رہے ہیں. الا رحمتا من ربک کے ساتھ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے علم چھین سکتے ہیں, جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ علم ہم آپ سے چھین سکتے ہیں. الا رحمتا من ربک سے اشارہ ہے ابقاء وحی کی طرف, لیکن ہم نے چھینا نہیں ہے. ہم آپ سے یہ علم لے سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیا نہیں ہے تم سے اللہ تعالیٰ نے یہ علم. تو اشارہ ہے کس کی طرف؟ ابقاء وحی کی طرف. ورنہ تو قرب قیامت کے اندر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
علم کو اٹھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ علم کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ علماء کرام کو اٹھا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید موجود ہوگا لیکن لوگ اس کے پڑھنے سے قاصر ہوں گے, کسی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا لکھا ہے. پھر کیا ہوگا کہ لوگ اپنے جہلا کو اپنے علماء سمجھنے لگیں گے. ٹھیک ہے, دنیا کے اعتبار سے جو بڑے لوگ ہیں ان کو علماء سمجھنے لگیں گے, اور ان کے پاس جائیں گے, ان سے کہیں گے آپ ہمیں نماز کا مسئلہ بتاؤ, آپ ہمیں وضو کا مسئلہ, زکوٰۃ کا مسئلہ بتاؤ. وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ان کو مسئلے بتانا شروع کر دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ ضلوا فاضلوا, خود بھی وہ گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ان فضلہ کان علیک کبیرہ, بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے. اس میں اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفات کی طرف. عظمت شان نبی کو بیان فرمایا یہاں, جیسے سید ولد آدم, آدم کے اولاد کے سردار ہوں گے, مقام محمود عطا فرمائیں گے. افضل الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ فضیلت بخشی. قل ان اجتمعت الانس والجن, یہاں پر صدق قرآن, اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے, اور اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے, قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن, اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات, علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن, کہ وہ اس قرآن کی مثل لا سکے, لا یاتون بمثلہ, تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ بعض کی مددگار بن جائے. مطلب یہ کہ تم سارے لوگ, انسان جنات, تمام جو ہے تو کس کے اندر, دنیا کے اندر سب آپس میں اتحاد کر لو, سب آپس میں اتحاد کر لو. پھر اتحاد کرنے کے بعد جو ہے تو تم سب آپس میں مل جاؤ اور اس قرآن کا مثل لانا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ فرماتے تم اس کی مثل نہیں لا سکتے. پورا قرآن اس کی مثل فرمایا, لیکن پھر اس چیلنج کو تھوڑا مختصر کر دیا گیا اور فرمایا فأتوا بعشر سور من مثلہ, 10 صورتیں لے آؤ تم لوگ. چلو, جب تم لوگ کہتے ہو کہ بھائی قرآن اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے, اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے, اللہ کے رسول کے اوپر تم افتراء کی تہمت لگاتے ہو کہ بھائی اس نے اپنی طرف سے بنایا, تو چلو تم بھی اس طرح اپنی طرف سے 10 صورتیں گڑھ کے لے آؤ. اب یہ 10 صورتوں کو بھی, اس چیلنج کو بھی تھوڑا مختصر کر دیا گیا اور فرمایا پھر فأتوا بسور من مثلہ, فأتوا بسورۃ من مثلہ, چلو ایک ہی صورت لے کر آؤ, ایک چھوٹی سی صورت قرآن کی اگر لا سکتے ہو تو وہ لے کر آؤ. لیکن اس چیلنج کو بھی کوئی پورا نہ کر سکا. سبب معلقہ یہ امرؤ القیس کے جو ہے تو اشعار تھے, جس کے اندر 7 انہوں نے قصیدے لکھے تھے, اور امرؤ القیس جو ہے تو عرب کے معنی شعراء میں سے تھے. اس وقت اس طرح ہوتا تھا کہ عرب کے اندر جب کوئی آدمی اچھا قصیدہ لکھتا تو اس کو بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے. پھر اس سے اچھا کلام آتا تو وہ اچھا کلام لٹکا دیا جاتا اور وہ پہلے والا کلام ہٹا دیا جاتا. تو امرؤ القیس نے 7 ایسے قصیدے لکھے تھے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. وہ 7 قصیدے بیت اللہ کے اوپر لٹکے ہوئے تھے, اس کو کہا جاتا ہے سبع معلقہ, 7 وہ قصیدے اور جو لٹکائے گئے تھے بیت اللہ کے اوپر. تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے ان اعطیناک الکوثر یہ والی آیت, یہ صورت لٹکا دی. تو یہ صورت لڑکانا تھا کہ ان کی بہن نے اپنے بھائی کے کلام کو چاک کر دیا, پھاڑ دیا کہ میرے بھائی کا کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھا کہ سارے عرب, مشرکین عرب مل جاتے تھے, بڑے بڑے جو شعراء تھے آپس میں مل جاتے تھے, بیٹھتے چلو ہم بھی قرآن کا مثل بناتے تھے. پھر وہ کہنے لگے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ. اس کا مقابلہ بنانے لگے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی ملفیل کیا ہے, ہاتھی وما ادراک ملفیل, تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے. تو اس طرح کلام بنا کے خود اپنے اوپر ہنستے تھے کہ القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ. ایک تو اللہ کا یہ کلام ہے اور ہم نے دیکھو ہم نے کیا بنایا, خود کلام بنانے کی کوشش کرتے اور خود اپنے اوپر پھر کیا کرتے, ہنستے جاتے تھے. ایک عرب نے کہا کہ شاعر تھا, انہوں نے کہا میں قرآن کا مثل بنا سکتا ہوں, آپ لوگ مجھے چھوڑ دو, تنہا چھوڑ دو مجھے. کمرے کے اندر اس کو تنہا بند کر دیا گیا کہ بھئی میں سوچ بچار کروں گا تو میں بنا سکوں گا. کمرے کے اندر اس کو بٹھایا گیا,
کھانا پینا اس کو ادھر ہی ملتا تھا، کوئی ادھر اس کے پاس جا نہیں سکتا تھا، اکیلا بیٹھا تھا۔ 1 مہینے بعد جب لوگ اس کے کمرے میں گئے تو کاغذوں سے وہ کمرہ جو بھی اس وقت جس کے اوپر لکھتا تھا وہ بکھرے ہوئے تھے سارے، اور ایک ہی جملہ اس نے لکھا تھا، ما کان ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بھائی، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لا سکتے ہو تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہاں پر زجر ہے انکار قرآن کی، ان لوگوں کے اوپر جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر زجر ہے۔ تحقیق کے ساتھ ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثال ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، انکار کیا اکثر لوگوں نے، إِلَّا كُفُورًا، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، ابا کا معنی ہوگا لا يفعل، ٹھیک ہے، انکار کرنے کے معنی میں آتا ہے نا، تو یہاں پر معنی میں کے اندر اس کا معنی نفی والا معنی کیا جائے گا، نہیں کیا ان لوگوں نے الا کفورا، مگر کفر، سمجھ گئے؟ انکار بھی تو کیا ہے، اس کے اندر بھی تو نفی والا معنی ہے، تو فابا اکثر الناس الا کفورا، یہاں پر اس کا معنی کیا جائے گا کہ لا یفعل، انہوں نے نہیں کیا الا کفورا، مگر کفر ہی کیا، انکار ہی کیا انہوں نے۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور کہنے لگے کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے تمہاری اوپر، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ نکال دیں ہمارے لیے زمین سے ینبوعا، چشمے بہا دیں، جب تک آپ چشمے نہیں بہائیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے تو بہت سارے معجزات صادر ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، قرآن ہے، قرآن کوئی چھوٹا معجزہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس کے بعد سے ابھی تک اس کے اندر ایک حرف کی تبدیلی نہیں آئی، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ٹھیک ہے، معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس کے باوجود ضد اور عناد کی وجہ سے وہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا۔ پھر بھی کہنے لگے کہ بھائی آپ ایسا کرو، اگر آپ نبی ہو تو ایسا کرو کہ یہاں پر آپ جو ہے تو نہریں چلا دو، اگر آپ نہیں ہو۔ اس وقت زمزم کا پانی ہوتا تھا نا، وہاں پر زمزم کا چشمہ تھا، کوئی اور تھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے تو نبی ہیں تو یہاں پر پانی کی چشمے بہا دے تاکہ پانی کی قلت ختم ہو جائے یہاں سے۔ او تک اچھا، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یہاں پر زجر ہے طلب آیات کے اوپر بتدیق ضد والعناد، اللہ تعالیٰ سے نشانیوں کو طلب کرتے تھے لیکن وہ بھی عنادن، اور کہتے تھے او تکون لک جنت، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہونا چاہیے، من نخیل، کھجور کا، انگور کا، کہ بھئی اگر آپ نبی ہیں آپ کے لیے ایک امتیازی شان ہونی چاہیے، آپ کو کوئی باغ ہونا چاہیے، آپ کو تو کوئی باغ ہی نہیں ہے۔ فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، بس چلائیں آپ نہر اس باغ کے درمیان میں سے، تاکہ آپ کی کوئی خصوصیت ہو کہ بھئی نبی ہے تو نبی کے پاس اتنے باغات ہیں، باغات کے درمیان سے جو ہے تو وہ نہریں جاری ہیں۔ اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تم گرا دو ہماری اوپر آسمان کو جیسے کہ تم گمان کرتے ہو، کسفن کوئی ٹکڑا، تم کہتے ہو کہ بھئی اگر ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ہماری اوپر آسمان گر جائے گا، عذاب آئے گا ہمارے اوپر، تو ٹھیک ہے ایسا کرو کہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہی ہمارے اوپر گرا دو، ہم مر جائیں گے، میدان صاف ہو جائے گا، آپ کو بھی خوشی مل جائے گی، تو کوئی ٹکڑا ہی گرا دو ہمارے اوپر۔ او تأتی باللہ والملائکۃ، یا آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو لے آئیں، قبیلہ اپنے سامنے، ٹھیک ہے، سامنے آمنے سامنے لے کر آؤ اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر فرشتے آتے ہیں، تو جو فرشتہ روز آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں بھی دکھا دو فرشتہ کیسا ہوتا ہے فرشتہ، ہم دیکھیں تو صحیح، دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترکن فی السماء، یا آپ کے لیے ایک گھر ہونا چاہیے، سنہری گھر ہونا چاہیے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا اپنا گھر نہیں تھا، اللہ کے رسول کا اپنا گھر نہیں تھا، اللہ کے رسول کی جو ولادت ہوئی تھی تو ان کے چچا ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی، لیکن ان کے وفات کے بعد جو ان کے بڑے بھائی تھے طالب، انہوں نے وہ گھر بیچ دیا اور پیسے جو ہے تو وہ کیا کر دیے، وہ خود پوت کر دیے، خود ہی استعمال کر لیے۔ باقی ان کے 3 بھائی حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے بھائی ان کے مسلمان ہو گئے، ان کی ایک بہن بھی تھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، تو وہ مکان انہوں نے بیچ کر اپنی رقم اب خود استعمال کر لی۔ 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے مکان کے اندر ٹھہریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا تو مکان ہے ہی نہیں، میرا تو مکان
ہے ہی نہیں، وہ تو طالب وغیرہ نے بیچ دیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول کسی اور جگہ پر ٹھہرے تھے وہاں پر تو، اور مدینہ کے اندر تو جب ہجرت کی تو وہاں پر تو ویسے ہی اپنا مکان نہیں تھا، وہاں پر تو کسی کا بھی کچھ نہیں تھا، وہاں پر تو انصار نے مدد کی. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ کے رسول جو دنیا آخرت کے سردار، ان کا دنیا میں اپنا گھر نہیں تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انا کے ساتھ شادی کی تو اس وقت پھر ان کے گھر میں رہائش اختیار کی تھی اللہ کے رسول. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ اگر نبی ہیں تو آپ کے لیے سنہری ایک زبردست عالی شان محل ہونا چاہیے، مکان ہونا چاہیے آپ کے لیے، تو وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. اور تکون لک بیت من زخرف اور ترک فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں. اچھا، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، ولن نؤمن، اور ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لرقیک آپ کے چڑھنے کے اوپر، حتی تنزل علینا یہاں تک کہ نازل کر دے آپ ہمارے اوپر، کتابا کوئی کتاب، نقرأ کہ ہم اس کو پڑھیں. کہ بھئی آپ ایسا کریں آسمان پہ چلے جائیں، وہاں سے کتاب لے کر آئیں، مستقل ایک کتاب لے کر آئیں، اکٹھی کتاب لے کر آئیں لکھی ہوئی، پھر ہم مانیں گے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. کل یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے ان کے اعتراضات کا. کل آپ کہہ دیجئے ان کو، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو نہیں ہوں مگر ایک بشر ہوں، انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں. میں خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں یہاں سے نہریں بہانا شروع کر دوں، محلات بنانا شروع کر دوں. ٹھیک ہے، حکم سے، یا جو ہے تو آسمان پہ چڑھ جاؤں، یا جو ہے تو خود سے کتاب نازل کروں. میں انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا میں بھی پابند ہوں. جب اللہ وہی نازل فرماتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب وہی نازل نہیں فرماتے تو میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، تو میں انسان ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے اس طرح سے مطالبات کو میں ماننا شروع کر دوں اور آپ کی من مانی مطالبات کو میں پورا کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں.